گائے دودھ دیتی ہے، یہ بات ہر آدمی جانتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ گائے کیسے دودھ دیتی ہے۔ گائے دودھ جیسی چیز دینے کے قابل صرف اس وقت بنتی ہے جبکہ وہ گھاس کو دودھ میں تبدیل کر سکے۔ گائے جب اس انوکھی صلاحیت کا ثبوت دیتی ہے کہ وہ کم تر چیز کو اعلیٰ چیز میں تبدیل کر سکتی ہے، یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ وہ خدا کی دنیا میں دودھ جیسی قیمتی چیز فراہم کرنے والی بنے۔ یہی حال درخت کا ہے۔ درخت سے آدمی کو دانہ، سبزی اور پھل ملتا ہے، مگر ایسا کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ درخت اس صلاحیت کا ثبوت دے کہ اس کے اندر مٹی اور پانی ڈالا جائے اور وہ اس کو تبدیل کر کے دانہ، سبزی اور پھل کی صورت میں ظاہر کرے۔ درخت کے اندر ایک کمتر چیز داخل ہوتی ہے اور وہ اس کے اپنے اندرونی میکانزم کے ذریعے تبدیل کر دیتا ہے اور اس کو برتر چیز کی صورت میں باہر لاتا ہے۔ یہی معاملہ انسان کی زندگی کا بھی ہے۔ زندگی بھی اسی قسم کا امتحان ہے۔ موجودہ دنیا میں انسان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو محرومیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو ناخوشگوار حالات پیش آتے ہیں۔ یہاں دوبارہ انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے ناموافق حالات کو موافق حالات میں تبدیل کر سکے۔ وہ اپنی ناکامیوں کے اندر سے کامیابی کا راستہ نکال لے۔ یہی دنیا کا قانون ہے، انسان کے لیے بھی اور غیر انسان کے لیے بھی۔ جو کوئی اس خاص صلاحیت کا ثبوت دے وہی اس دنیا میں کامیاب ہے، اور جو اس صلاحیت کا ثبوت دینے میں ناکام رہے وہ خدا کی اس دنیا میں اپنے آپ کو ناکامی سے بھی نہیں بچا سکتا۔ خدا کی مخلوق گائے گویا خدا کی مرضی کا اعلان کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں خدا کو ہم سے کیا مطلوب ہے۔ خدا کو ہم سے یہ مطلوب ہے کہ ہمارے اندر گھاس داخل ہو اور وہ دودھ بن کر باہر نکلے، یعنی ہمارے اندر ایک کمتر چیز داخل ہو اور وہ اعلیٰ چیز بن کر باہر نکلے۔ لوگ ہمارے ساتھ برائی کریں تب بھی ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں، ہمارے ساتھ ناموافق حالات پیش آئیں تب بھی ہم ان کو موافق حالات میں تبدیل کر سکیں۔